مراد المشتاق محب الفقراء والغرباء والمساكين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وسندنا وملجأنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفرق كل أمر حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت پروردگار مالک الملک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا ہے۔ انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقع کا شرف دیا اور آپ کی صدقے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، قرآن مجید فرقان حمید جیسی لا الہ الا اللہ عطا کی۔ اس کی نعمتوں پر ہم اس کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں ملی۔ یہ ماہ مبارک جس میں اور آپ موجود ہیں کہ ماہ شعبان المعظم، اس کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس نسبت سے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں اور برات اسی سے چھٹکارا پانا، جہنم سے چھٹکارا پانا، عذاب سے بچ جانا۔ تو اس رات کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کیا ہے، اجر کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سے معلومات پیش کریں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سخت گرمی پڑ رہی ہو، لو چل رہی اور انسان کی جسم تپش سے بے حال ہو تو اچانک ایک کالی گھٹا اٹھے اور ماحول میں پھیل جائے، پھر بارش برسنی شروع ہو جائے تو جل تھر کر تو کیسا سما ہوتا ہے۔ انسان سب کا سانس لیتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے،
اس کے حضور دل سے جھک جاتا ہے، سر سے جھک جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کی اس تپش وادی میں انسان سارا سال گناہ کرتا رہا، خطائیں کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ایک ایسی رات ہمیں عطا کی جو رحمتوں والی رات، جو کالی گھٹا والی رات ہے، جو گرمیوں کو دور کرنے والی رات ہے، جو سختیوں کو ختم کرنے والی رات ہے، جو جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ یہ شب برات ہمیں عطا کی، ایسی شب برات جس میں شام ہوتے ہی وہ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ شام ہوتے ہی آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے اور آواز دیتا ہے، یہ رات دیکھو ہے کوئی مانگنے والا، مجھ سے صحت مانگنے والا کو اسے تندرست کر، رزق مانگنے والا کو اسے مالا مال کر، بخشش مانگنے والا کو اس کے گناہوں پر معافی کی طلب پھیر، جنت مانگنے والا کو اس کے نام جنت ادا کر، دوزخ سے نجات پانے والا کو اس کو میں دوزخ سے نجات عطا کر۔ اور پھر اس میں کیا ہوا؟ یوم یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے جس میں اگلے سال کے لیے جو انسان کے لیے کام ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر، کچھ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ اس کا نامہ اعمال لکھتے ہیں، کچھ دیگر امور ہیں، کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اس کے سال بھر کے لیے جو امور ہیں ان کی انجام نہیں کرتے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اگلے سال آنے والی جو معاملات ہیں ہر شخص کے، ان لوگوں کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس شخص کو پیش آنے والا۔ یوم یفرق کل امر، ایک آدمی درخت لگا رہا ہے اس خیال سے باغ لگے گا، پھل آئیں گے، پھل کھاؤں گا، اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک ساتھی ملک میں شادی کر رہا ہے، شادی کروں گا، خوشیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، میں اسے میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ہوگی، دل کو بھی سرور ہوگا، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ سارے امور مدبرات الامر جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس دنیا میں ہم امور کی انجام نہیں کرتے ہیں، ساتھ آنے والے سارے معاملات ان کے سپرد کر دیں۔ اور اس رات کو کہا کہ یہ شب برات ہے، نجات کی رات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، اور جبریل امین آئے، جبریل امین آئے، کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت نے سرکار نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، کل آسمان تک دوری فرشتے ہی فرشتے تھے، کہا یہ کیسی رات ہے؟ جبریل امین سے پوچھا یہ کیسی رات ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہوتا ہے، اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ آوازیں دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش، ہے کوئی مال و دولت مانگنے والا اسے عطا کر، بندہ مانگتا جائے اور وہ عطا کرتا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کو جو آدمی رات اللہ کی یاد اور بندگی میں گزارتا ہے، صبح روزہ رکھتا ہے، تو اس کے نام اعمال کی تمام سیاہی اللہ تعالیٰ سفیدی میں بدل دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایسی ایک رات تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے کہ آپ کی رات گزارنے کی وہ رات
میرے حصے آئے اور آپ بستر پر لیٹ گئے، مجھے آپ کے جسم کی لمس محسوس ہوئی، پھر آپ اٹھ گئے، کہا عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اللہ کا حضور بندگی کا۔ میں نے کہا میرے آقا مولا جیسے چاہے۔ حضور سرور کائنات اس رات آپ نے وضو کیا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر لمبا سجدہ کیا، آپ رکوع سجود لمبے کرتے رہے، آخر اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے گمان ہوا کہ روح قفس سے اسری سے پرواز کرتے۔ میں اٹھی اور آپ کے قدموں کو ہلایا، آپ نے وہاں میری طرف دیکھا، پوچھا ایسا کیا بات ہے؟ کہا میں تو سمجھی کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں شاید آپ کی روح قفس سے اسری سے پرواز کرتے۔ کہا نہیں ایسا، یہ رات ہی ایسی ہے، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف انتہائی مہربانی کی نگاہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صدقے جاؤں، میرے ماں باپ بھی آپ پر صدقے جائیں، آپ تو دنیا میں شریعت شریف لائے کہ گناہ گاروں کے گناہ بخشوائے جائیں، اور آپ اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، آپ کے حضور روتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، آپ نے اتنی لمبی دعائیں کی ہیں۔ تو آپ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، ایک اللہ کی اتنی نعمتوں کا کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ سبحان اللہ، اس نے مجھ پر کتنی نعمتیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر میں نے آپ کو نہ پایا، میں نے آپ کو نہ پایا، میں سمجھی شاید کسی اور زوجہ محترمہ کی طرف تشریف، لیکن میں نے دیکھا آپ کسی کے پاس نہ تھے۔ میں باہر گئی، دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ کہاں تھے؟ جنت البقیع میں، جہاں مسلمانوں کی قبریں ہیں، جنت البقیع قبرستان میں تھے۔ قبرستان والوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی قبروں کو دیکھ رہے تھے، انہیں بلا رہے تھے، ان سے مخاطب تھے، گویا یہ سنت چھوڑی ہمارے لیے کہ تم بھی اس رات کو اللہ کی بندگی بھی کرنا اور قبروں والوں کے لیے دعا بھی کرنا، قبروں والوں کے لیے دعا بھی کرنا۔ یہ ہمیں تعلیم دی۔ آپ کافی دیر تک قبرستان میں رہے، قبرستان والے بعض لوگ قبرستان والوں سے باتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو قبر میں جانے کا خیال ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے، قبر میں تو جانا ہے۔ یہ انسان کو گائے مائے ہدایت کی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے مسجد امیر حمزہ کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اور اتنے بجے جنازہ ہو، اس کا جنازہ ہے اور ہمارے لیے یہ تنبیہ ہے کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، جیسے اس کا جنازہ ہے تمہارا جنازہ ہے۔ تو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ قبرستان میں گئے، ایسی رات کو قبرستان میں گئے، ساتھ ساتھی بھی تھے، اور قبر والوں سے مخاطب، قبر والوں سے مخاطب ہوئے اور میں قبر والوں کچھ اپنے حالات تو بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں؟ سن رہے ہیں؟ یا ہم تمہیں بتائیں؟ کہا جی سنتے ہیں، کہا سنتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں ادھر کے حالات، تم ہمیں ادھر کے حالات بتاؤ۔ کہا وہ مقام جو تم نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، جس کے لیے بڑی کوشش کی تھی،
آج غیروں کے قبضے میں، غیر اس میں وہ عورتیں جنہیں تم پسند کرتے تھے، جن سے تم محبت کرتے تھے، تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے غیروں سے شادی کر، وہ اولاد جن کے لیے تم نفع کی کوشش کرتے تھے انہوں نے دیگر راستے اختیار کر لیے، تمہارے مکان، تمہاری کھیتیاں، تمہاری جائیدادیں آج غیروں کے قبضے میں ہیں، تم کتنی کوشش کرتے رہے۔ بولا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو ذرا خیال کرو، یہ سب کا غیر کا ہوگا، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تمہارے لیے وہی ہوگا جو سجدہ تم نے کیا ہے، جو صلاۃ تم نے پڑھی ہے، جو روزہ تم نے رکھا ہے، جو صدقہ و خیرات تم نے کیا ہے، وہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ ہاں یہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا سب کچھ تو غیروں کا ہو گیا، تم بتاؤ کیسے ہو؟ وہ سننے والے، وہ کہنے والے، سننے والوں نے سنا اور کہا اے علی ہم تمہیں کیا بتائیں، ہم تمہیں کیا بتائیں، ہمارا وہ جسم جس کی ہم بڑی حفاظت کرتے تھے آج اسے کیڑے کھا رہے ہیں، آج اسے کیڑے کھا رہے ہیں، وہ چہرہ جسے ہم ہر وقت شاداب رکھتے تھے اس کی بری عادت ہو گئی، وہ ہماری آنکھیں جن پر لوگ فدا ہوتے تھے چہرے سے نکل کر گر پڑی، وہ ہمارا کفن، ہمارا لباس جس کا ہم خیال کرتے تھے تار تار ہو چکا ہے، اور ہمارے لیے اب سوائے خواب کے لباس کے اور کچھ، خواب کے لباس کے اور کچھ نہیں۔ تو اس رات کا کیا فرمایا؟ ایک طرف یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے لیکن والدین کے نافرمان کو نہیں بخشتا، پکے شرابی کو نہیں بخشتا، شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا، کفر کرنے والے کو نہیں بخشتا، ایسی چند اور آدمیوں کو نہیں بخشتا، لیکن اس رات کی اس قدر فضیلت ہے کہ جو آدمی اس کے حضور آتا ہے اسے بخشتا۔ لوگوں کا معمول یہی رہا، اس رات میں لوگ عبادت کرتے، حضور سرور کائنات موجود تھے، اچانک باہر آئے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، ذکر کر رہے ہیں، میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں صحیح سے بتاؤ کیا کرتے ہو؟ تو آدمی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ اتنی سختی سے ہم سے کبھی نہیں پوچھا کیوں بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر کریں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ تیرے غلاموں پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے ہو نہ ہو، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، دن میں جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن رات کو میری بارگاہ میں میرے ذکر سے راتوں کو آباد کرتے ہیں، راتوں کو آباد کرتے ہیں۔ اس رات میں توبہ کرنا خاص طور پر انسان سوچ کے آئے، اس کے اوپر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف، اللہ تعالیٰ کو توبہ اس قدر پسند ہے جس وقت کہتے ہیں استغفر اللہ، کیا مطلب؟ اے اللہ میں تجھ سے بخشش کی طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش کی طلب کرتا ہوں۔ جو رب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو نا اس سے کسی اور کو رب بنایا ہوتا، کسی اور کو معبود بنایا ہوتا تو اس کے پاس آتا، یہ مجھے ہی کہتا ہے تو میرے گناہ بخش دے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں تو یہ جان لے اس نے تجھے توبہ کی توفیق ہی اس لیے دی ہے کہ وہ تجھے بخش دینا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اس نے تجھے توبہ کی توفیق ہی اس لیے دی ہے کہ وہ تجھے بخش دینا چاہتا ہے، اور تو نادان، تو کیوں نہیں اس کے بارگاہ میں آکر سے بخش دیتا؟ آدمی کے بارے میں کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا اس سے بڑی خطا ہو، بڑے گناہ ہو، آخر عمر کافی ہو گئی،
سوچنے لگا تو پیاری اب تو ادھر جانا ہے، کیا ہوگا؟ کسی عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس سے تو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ انسانی جانیں بھی مجھ سے ضائع ہو، کیا میری بخشش کا کچھ سبب ہو سکتا ہے؟ کیا جلدی کر باہر نکل جا میرے سے، تو اتنا گناہگار میرے اندر آیا کیوں؟ کہیں تیری وجہ سے میرے ملک پر بھی عذاب، چل نکل جا، نکل گیا، اور غصہ آ گیا، واپس آیا اور اسے قتل کر دیا۔ ایک کم 100 پہلے قتل تھا، اب 100 پورے ہو گئے۔ پھر گیا، پھر خیال آیا کام تو غلط ہو گیا، کیا کروں؟ چلو کسی اور کے پاس گیا، پوچھا میری بخشش کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، وہ تو غفور رحیم ہے، تو اس کی حضور آ تو صحیح۔ کہا کیا کروں، کیسے آؤں؟ اس نے اسے مشورہ دیا کہ جس بستی میں تو رہتا ہے یہ بستی تیرے لیے صحیح نہیں ہے، اس بستی کو چھوڑ دو۔ کدھر جاؤں؟ کہا ایسے لوگوں کے پاس جا جو اللہ اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے پاس جا جو اللہ اللہ کرتے ہیں، کسی اللہ والوں کی بستی میں جا، اللہ والوں کی بستی میں جائے گا۔ اللہ والے کون ہیں؟ رب فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس آ جائے اس کی بدبختی نیک بختی میں بدل جائے، سبحان اللہ، اس کی بدبختی نیک بختی میں بدل جائے۔ یہ حدیث شریف کا واقعہ ہے۔ وہ شخص یہ سوچ کر، یہ سن کر، یہ سمجھ کر پکے ارادے سے اس بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا، جا رہا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کے پاس بیٹھوں گا، نیکیاں کروں گا، خدا سے بخشش چاہوں گا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ موت آ گئی، راستے میں تھا کہ موت آ گئی، فرشتے آ گئے، نیکی کے فرشتے بھی آ گئے، برائی کے فرشتے بھی آ گئے۔ نیکی والے کہتے توبہ کے لیے جا رہا تھا، برائی والے کہتے ذرا یہ نامہ اعمال تو پڑھو، تم پڑھ ہی نہیں سکتے، اتنے گناہ ہیں اس کے نامہ اعمال میں۔ اب جھگڑا ہو گیا، جنت میں لے جائیں، دوزخ میں لے جائیں، کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم زمین کی پیمائش کرو، اگر زیادہ چل کر آیا ہے تو نیکوں میں لکھ دو، تھوڑا چل کر آیا ہے تو دوسری طرف لکھ دو۔ پیمائش کی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابھی راستہ تھوڑا ہی طے ہوا تھا، ابھی راستہ تھوڑا ہی طے ہوا تھا، میرے رب نے زمین سے فرمایا تو سکڑ جا، زمین سکڑ گئی اور راستہ زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ وہ بخشنے والا توبہ کی توفیق کی در اس لیے دیتا ہے کہ وہ بخش دینا چاہتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اس کے کوئی آہ تو کرے۔ بسا اوقات بہت بڑے بڑے گناہ ایک ٹھنڈی آہ سے، ایک ندامت کے آنسو سے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ قطرے جو تھے میرے کے انفعال کے، جب میں شرمندہ ہوا، جب میں خدا کے سامنے حاضری سے شرمندہ ہوا، جب میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوا، خدا کے حضور آنے سے شرمسار ہوا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو نہ تھے، خدا کی بارگاہ میں موتیوں سے زیادہ عزیز ہو گئے، اور ان آنسوؤں نے میرے نامہ اعمال کی تمام سیاہی کو صاف کر دیا۔ یہ وہ رات آ رہی ہے، یہ آنسوؤں والی رات، یہ رونے والی رات، یہ بخشش والی رات ہے، یہ اس کی حضور کھڑا ہونے والی رات، اس کے حضور سجدہ ریزیوں والی رات ہے، اور دن کو روزہ رکھنے والی شب برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، برات دیتا ہے، نجات۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو گناہگاروں کو نجات دیتا ہے۔ حضور سرور کائنات کو اس قدر لوگ
جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں، اور شام ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آوازیں دیتا ہے، اے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، اے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، جو میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو اس رات کو آپ ضائع نہ کریں۔ اس رات میں سرکار جو شخص فرمایا، جو شخص رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یہ شب برات ہے، اور لوگوں کا یہ طریقہ تھا، اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے حضور صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، اور ضرور ہے غریبوں کو کھلایا جائے، کھانا کسی بھی کھلایا جائے ثواب۔ لوگ طرح طرح کے کھان پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، خاص طور پر اس رات کا حلوہ جو بڑے لوگ پسند کرتے تھے، اس دور میں حلوہ بڑی چیز تھی۔ شب برات کو حلوہ پکا کر لوگوں کو کھلاتے اور مسجد میں اکٹھے رہتے، ذکر کرتے، اللہ کی یاد کرتے۔ جب یاد کرتے ہیں تو فرشتے آ جاتے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے آ جاتے، ان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یہ دیکھو یہ جماعت اللہ کے ذکر کرنے والی۔ مسجد امیر حمزہ میں بھی آ جاتے، یہاں بھی ذکر کرنے والوں کے ارد گرد کھڑے رہتے، ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر ہوتا رہتا ہے، ذکر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ دعا کرتے ہیں، پھر وہ لوگ دعا کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، التجائیں پیش کرتے ہیں، اس سے بخشش چاہتے ہیں، پھر فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، پھر فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس سے کدھر گئے تھے، حالانکہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے وہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس یاد کے لیے ان کا ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے تھے، ٹیکسلے میں گئے، مسجد امیر حمزہ میں گئے، اچھا کیا دیکھا ہے وہاں؟ کچھ لوگ ہیں اللہ تیری بندگی کر رہے تھے، پھر کیا کر رہے؟ پھر تیرا ذکر کر رہے تھے، پھر کیا کیا ہوا؟ کہا وہ ذکر کرتے رہے، پھر انہوں نے دامن پھیلا دیے، ہاتھ اٹھا دیے، پھر دعائیں کرتے رہے۔ کیا کر دعائیں مانگ؟ کہا تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تیری جنت کی دعا کرتے تھے، تو اس سے رزق کا سوال کرتے تھے، بخشش کا سوال کرتے تھے۔ رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لی، سبحان اللہ، میں نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ سب کی سب، فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں ابن فلاں تو ذکر کے لیے گیا تھا، فلاں ابن فلاں بھی ذکر کے لیے گیا تھا، فلاں ابن فلاں بھی ذکر کے لیے گیا تھا، لیکن فلاں فلاں تو ایسے ہی گزر رہے تھے، وہاں کھڑے ہو گئے، ان میں شامل ہو گئے، دعا میں شامل ہو گئے، ان کا کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے، اس لیے بخش دیا ہے کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، ان لوگوں کے پاس، مجھے یاد کرنے والوں کے پاس، میرا ذکر کرنے والوں کے پاس، مجھ سے بخشش مانگنے والوں کے پاس جو شخص آ کر بھی بیٹھ جاتا ہے، میں اس کا نام بھی بدبختوں سے کاٹ کر نیک بختوں میں لکھ، سبحان اللہ، بدبختوں سے کاٹ کر قوم لا یشقی کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت۔ تو اس رات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے، ہماری خطاؤں پر بھی معافی کی قلم پھیرے، ہمیں بھی اپنی یاد اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے جنہیں وہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ